بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، اس میں کریڈٹ کس کو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی جگہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سب کو مبارکباد ہونی چاہیے جس نے بھی اس میں عملی کردار ادا کیا ہے، چاہے جس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے یا مذہبی جماعت سے تعلق ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے، حقیقت اگر رکھی جائے سامنے، تو یہ پورا کریڈٹ تحریک لبیک کو جاتا ہے۔ آج ناظرین، حکومتی نمائندہ حنیف عباسی، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جس نے پارلیمنٹ میں بھی بھرپور آواز اٹھائی تھی اس فیصلے کے اوپر، پھر اس نے مختلف ٹاک شو میں بھی اس کے اوپر ڈیٹیل سے تفصیل سے بات کی۔ یہ ایک حکومتی نمائندہ ہے اور خاص آدمی ہے یہ نواز شریف کا۔ تو اس نے آج بڑے اہم انکشاف کیے ہیں کہ یہ پورا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے اور حکومت کی کانپیں ٹانگنا کب شروع ہوئی۔ تو حنیف عباسی کے بڑے اہم انکشاف ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا، اس نے جو اپنے متنازع فیصلہ اس کو قرار دے دیا، اس کے اوپر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا واضح موقف سامنے آ گیا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اس فیصلے کے بارے میں، اور اگلا لہ عمل اس نے کارکنوں کے لیے کیا دیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حنیف عباسی صاحب کے اوپر کہ میں کل یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہی یہ فیصلہ آیا تو اس کے اوپر چاہے مولانا فضل الرحمان کے آدمی ہیں، چاہے کوئی سیاسی آدمی ہیں، چاہے صاحبزادہ حامد رضا کے آدمی ہیں، سب آدمی اپنی اپنی جگہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ جی یہ مولانا فضل الرحمان کا کارنامہ ہے، یہ حامد رضا کا کارنامہ ہے، مختلف قسم کے لے رہے تھے۔ تو میں نے وہاں کہا تھا کہ بھائی دیکھو، جس نے بھی اس میں عملی کردار ادا کیا ہے وہ مبارک کا مستحق ہے اور اس کو سراہنا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج حافظ سعد رضوی صاحب نے بھی ایسی بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے حنیف عباسی صاحب نے جو میرا موقف تھا کہ اصل جو کریڈٹ ہے وہ تحریک لبیک کو جاتا ہے۔ اور کیوں جاتا ہے کہ یہ جو مسئلہ انتہائی سیریس بنا اور سب لوگوں کی آنکھیں کھلی اور سب لوگ ایکٹیو ہو گئے، وہ تحریک لبیک اور خاص کر جو پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا فتویٰ تھا، اس کے بعد سب لوگ اٹھ گئے۔ اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا جو اس نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا گھیراؤ کریں گے، یہ دو سخت بیان کی وجہ سے یعنی کہ سب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، اور حکومتی نمائندہ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ معلوم بھی نہیں تھا، معلوم تو تب پڑا کہ جب ہم کو ظہیر الحسن شاہ صاحب کا فتویٰ سامنے آیا اور پوری ہلچل مچ گئی، تب ہمیں معلوم پڑا کہ یار یہ تو اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج ایک شخص نے کہا ہے کہ وہ حنیف قریشی صاحب، یعنی کہ آپ لوگ جانتے ہیں حنیف قریشی صاحب کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا۔ وہاں حنیف قریشی صاحب کی مسجد میں حنیف عباسی جو حکومتی نمائندہ ہے، جس نے پارلیمنٹ میں اور مختلف ٹاک شو میں اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھائی اور بڑی دلجوئی سے اس نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، وہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے حنیف قریشی صاحب کی مسجد میں موجود تھے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ آج میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی مسجد میں جمعہ پڑھا، وہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے حنیف عباسی صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو ہمیں کوئی علم بھی نہیں تھا، یعنی قاضی فیض عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا اس فیصلے تک حکومتی نمائندہ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ علم بھی نہیں تھا۔ فیصلہ کیا آیا اور کیا نہیں، اور اصل مسئلہ کیا ہے، یعنی کہ ہمیں اس قادیانی مبارک ثانی کیس کا مسئلے کا بھی پتہ نہیں تھا، شروع سے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ یار کیا کیس چل رہا ہے، کیا فیصلہ آیا ہے، کیا کچھ ہوا ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تک ہلچل مچ گئی کہ چیف جسٹس کے خلاف فتویٰ آ گیا ہے۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد مجھے یعنی کہ وہاں یہ ہلچل مچ گئی کہ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف فتویٰ آ گیا۔ کس نے دیا؟ تحریک لبیک نے دیا، یعنی کہ اپنا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے حنیف قریشی صاحب کی کال آئی کہ جناب آپ نے چیف جسٹس کے فیصلہ پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا ہے کہ فیصلہ تو نہیں پڑھا، ہاں فتویٰ ضرور سنا ہے۔ یعنی کہ تھوڑی دیر کے بعد جب ہلچل مچ گئی تو حنیف قریشی صاحب کا حنیف عباسی کو فون آیا، یعنی حکومتی نمائندے کو فون آیا کہ بھائی کیا آپ نے جو آپ کا چیف جسٹس ہے، آپ کی حکومت ہے، اس نے جو فیصلہ دیا ہے کیا آپ نے وہ فیصلہ پڑھا ہے؟ کیا اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟
تو حنیف عبادی صاحب کہتا ہے کہ اس کا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا ماجرا ہے، لیکن مجھے فتوے کا معلوم ہے کہ جو اس کے خلاف فتویٰ آیا ہے۔ تب مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب نے بتایا ہے کہ چیف جسٹس نے یہ بکواس کی ہے۔ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب فتویٰ نہ دیتے تو یہ مسئلہ دب جاتا۔ اب سمجھ آئی ناظرین کہ اصل جو اس پورا جو کریڈٹ جاتا ہے، اس مسئلے کو اٹھانا، ہر آدمی کی آنکھیں کھولنا، ہر آدمی کو یعنی کہ ایک توجہ دلانا، وہ پورا کریڈٹ جاتا ہے تحریک لبیک کو، پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کو جاتا ہے، حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جاتا ہے، جس کا ذکر کل میں اپنی ولاگ میں کر چکا تھا کہ اگر سخت فیصلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی طرف سے نہیں آتا اور سعد حسین رضوی صاحب کی طرف سے نہیں آتا تو یہ مسئلہ دب جانا تھا، کسی کو کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ اب اسی فیصلے کا یعنی کہ سب آدمی کریڈٹ دے لے رہے ہیں، اور میں بھی کریڈٹ، بھائی بھی تحریک لبیک کو جاتا ہے اور ہے بھی تحریک لبیک کا، لیکن سعد حسین رضوی صاحب نے اس کا کریڈٹ نہیں لیا۔ سعد حسین رضوی صاحب نے ٹویٹ کر کے بہت زبردست ٹویٹ اس نے کیا ہے کہ وہ ریا میں نہیں جائے۔ اس نے کیسے ٹویٹ کیا ہے، اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آگے عمل کا اس نے کیا اعلان کیا۔ اس نے ٹویٹ کیا کہ چیف جسٹس کا مختصر آئینی فیصلہ خوشی کی ایک نوید ہے، یعنی کہ علماء اکرام خوش ہو گئے، امید ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ علماء اکرام کے حق میں آئے گا۔ ہمارا حتمہ موقف اور لائے عمل اس کیس کے تفصیلی فیصلے کے بعد آئے گا۔ ہمارا جو حتمہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ اس تفصیلی فیصلے کے بعد میں آئے گا۔ تمام، اب سننا، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، اداروں کا جس نے اس کاوش میں اپنا کردار ادا کیا ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ تحریک لبیک ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، یعنی کہ جیسا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ہر وہ شخص چاہے اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، کسی بھی مذہب یعنی کہ مذہبی جماعت سے تعلق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جس نے بھی اس مسئلے کے اوپر عملی کردار ادا کیا، اس کے اوپر آواز اٹھائی، جس طریقے سے بھی اٹھائی، وہ سب مبارک کے مستحق ہیں۔ تو اسی کا ذکر کیا حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہ بھائی جس نے بھی کوشش کی، اپنا کردار ادا کیا، چاہے وہ سیاسی جماعت کے، کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگ تھے یا کسی بھی مذہبی جماعت کے، ان کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، بات آخر میں وہی آ گئی کہ قربانی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، قربانی دینی پڑتی ہے، انجام کا سوچے بغیر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر جو آدمی یہ انجام کا ڈر رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتے، پھر وہ بڑے اعلان نہیں کر سکتے، پھر وہ بڑے فتوے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح کل سپریم کورٹ میں کئی ابھی اس کے اوپر کئی ایسا ایسا انکشاف ہوں گے کہ جیسا کہ میں نے بھی لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا کہ یہ جو فیصلہ تھا شاید اس نے کچھ الگ آنا تھا، لیکن تحریک لبیک کا جو پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے باہر جو احتجاج تھا، جس کا نوٹس شہباز شریف نے بھی لیا ہے کہ یہ کیسے اندر آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے قاضی فیض عیسیٰ مجبور ہو گئے اپنا فیصلہ دینے میں، اور اس کا جو پورا کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے تحریک لبیک کو۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا، کچھ انتشار کو یا کچھ ہو جاتا، تو نقصان کس کا تھا؟ تحریک لبیک کا تھا، تحریک لبیک کے کارکنوں کا تھا، تحریک لبیک کا ایز اے سیاسی جماعت بہت بڑا ان کا نقصان تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر اس کو کالعدم قرار دیا جاتا یا کچھ بھی کیا جاتا، لیکن جو انڈیویجول شخص بیٹھے ہوئے تھے ان کا کیا جانا تھا، ان کا نہیں جانا تھا۔ تو لہٰذا بالکل ہر آدمی جس نے اس کے اوپر آواز اٹھائی وہ مبارک کا مستحق ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل جو کریڈٹ ہے وہ تحریک لبیک کا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔